بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں کہ زلیخا کا باپ بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ سو کر اٹھا، اس کے مشیروں نے اس سے کہا، عالی جان، زلیخا کے لیے دور دور سے شادی کے پیغام آئے ہیں۔ ہر بادشاہ اس سے شادی کرنا اپنے لیے باعث فخر خیال کرتا ہے۔ بادشاہ اسی وقت زلیخا کے پاس گیا اور پوچھا، اے بیٹی، بہت جگہ سے تیری شادی کے پیغام آئے ہیں اور سب کے قاصد ابھی اسی جگہ موجود ہیں۔ زلیخا نے کہا، میری شادی مصر کے بادشاہ سے کر دینا۔ غرض زلیخا کے والد نے بے شمار دولت، جوہرات اور کنیزیں دے کر بخوشی تمام کو عرب سے رخصت کر کے مصر کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ جب وہ سرزمین مصر میں داخل ہوئی تو اس کی مسرتوں کی انتہا نہ رہی، لیکن اس وقت جب کہ عزیز مصر اس کے پاس آئے تو وہ اس کو دیکھ کر جھک گئی۔ اس نے باندی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ بولی، یہی تیرا شوہر عزیز مصر ہے۔ زلیخا نے جب یہ سنا تو اس کے ہوش و حواس بجا نہ رہے اور وہ غش کھا کر گر پڑی، مگر اس کے کان میں غیبی آواز نے اس کو تسلی دی کہ گھبرا مت، تیرا محبوب آئے گا۔ یہ خوشخبری پا کر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو یوسف علیہ السلام کو خریدے۔ عزیز مصر نے پوچھا کہ اے مالک، اس غلام کا کیا مول ہے؟ مالک نے کہا کہ اگر آپ یوسف کو خریدنا چاہتے ہیں تو وہ چیز کہوں اس کے برابر تول کر دیں۔ عزیز مصر نے کہا، اے مالک، بتا تو اس کے وزن کے برابر کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، یوسف کے برابر دینار اور درہم تول دیجئے۔ غرض عزیز مصر نے اسے دینار اور درہم دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کو اولاد کی بے حد خواہش تھی۔ جب عزیز یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے آیا تو زلیخا نے اس سے کہا، اے زلیخا، ہم ایک نایاب چیز خرید کر لائے ہیں، اس لیے تم کو چاہیے کہ تم یوسف علیہ السلام کا از حد خیال رکھو، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھو۔ چنانچہ وہ دونوں ہی یوسف علیہ السلام پر ہزار جان سے قربان تھے۔ ایک رات عزیز مصر سو رہا تھا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی بشارت ہوئی کہ اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے ہرگز جدا نہ کرنا، ان دونوں کو ایک ساتھ ہی رہنے دینا۔ عزیز مصر نے خواب سے بیدار ہوتے ہی زلیخا کو طلب کیا اور کہا، اے زلیخا، یوسف علیہ السلام کو میں نے تیرے لیے خریدا ہے، لہٰذا تو ہی اس کو ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا کر۔ جو کام یہ کہے اپنے ہاتھ سے کرنا، کسی دوسرے کو نہ کرنے دینا۔ اے شاہ، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اس پر عمل کروں گی۔ ایک دن زلیخا نے عزیز سے کہا کہ وہ ایک خوبصورت محل بنوانا چاہتی ہے۔ عزیز نے اسے بخوشی اجازت دے دی۔ دوسرے دن محل کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ جلدی ہی یہ محل تعمیر ہو گیا۔ یہ محل بالکل مکمل ہو گیا تو زلیخا کو اس کی اطلاع دی گئی کہ جس محل کے بنانے کا آپ نے حکم دیا تھا وہ بالکل تیار ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور خواصوں کو بھی ساتھ لیا اور اس محل میں داخل ہو گئی۔ ہر دروازے پر 30 خواصوں کو پہرے کے لیے کھڑا کر دیا اور یہ تاکید کی، یہاں پر ہم دونوں کے سوا اور کوئی تیسرا شخص نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں اس محل میں داخل ہوئے۔ آپ کے داخل ہوتے ہی محل کا دروازہ بند ہو گیا۔ زلیخا پاگل ہو رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر چند نصیحت کی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے غور نہ کیا۔ اس نے یوسف کو تخت پر بٹھایا اور خود یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر بولی، اے یوسف علیہ السلام، یہ محل میں نے تیرے لیے بنوایا ہے، جو بھی تو کہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت یوسف بولے، اے ملکہ، میں خدا سے ڈرتا ہوں، کیا مجال جو میں گناہ کا مرتکب ہو سکوں۔ یوسف تو اپنے دل میں کسی بات سے مت ڈر، میں تمام پردے چھوڑ دیتی ہوں، پھر تجھ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یوسف نے کہا، مجھے خدا سے پردہ منظور نہیں۔ اے یوسف، میں تیری خاطر عزیز مصر کو زہر دے کر ہلاک کر سکتی ہوں، اس کو مار کر ایک صندوق میں بند کر دوں گی اور کسی کو بھی اس کا علم نہ ہوگا اور ہماری راہ میں کوئی بھی رکاوٹ باقی نہ رہے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، نہ میں ایسا کر سکتا ہوں، ہم دونوں کو ایک روز ضرور خدا کے روبرو جانا ہے۔ انسان کا قدیمی دشمن ابلیس فوراً وہاں آ پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا پر بھرپور اثر ڈال کر معصوم نبی کے دل میں زلیخا کی خواہش پیدا کر دی۔
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جبرائیل فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت بنا کر آپ پہنچے اور کہا، اے یوسف علیہ السلام، یہ کیا کرتا ہے؟ دیکھ میں کتنی دور سے تیری خاطر اس جگہ آیا ہوں۔ اے یوسف علیہ السلام، جس کام کا تو ارادہ کر رہا ہے نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ اگر تو گناہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو دفتر نبوت سے تیرا نام خارج کر دیا جائے گا اور تمام عمر دستے تاسف ملے گا۔ اس کو دیکھ کر حضرت یوسف کو بے حد حیا آئی اور خوف خدا سے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ قریب ہی ایک بت رکھا تھا جس پر زلیخا نے پردہ ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ معاملہ دیکھا تو اس نے دریافت کیا، اے زلیخا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، اے یوسف، مجھے اس بت سے حیا معلوم ہو رہی ہے، اس لیے میں نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ سنا تو اس نے کہا، اے زلیخا، اگر تجھ کو اس پتھر کے بنے ہوئے بت سے اس قدر شرم ہے تو پھر میں اپنے خدا سے کیوں نہ ڈروں اور کیوں نہ شرم و حیا کروں؟ اتنا کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرط حجاب سے اپنا سر زمین کی طرف جھکا لیا تو آپ نے زمین پر بھی لکھا دیکھا، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی پھل ملے گا۔ اتنا پڑھتے ہی حضرت یوسف نے زلیخا سے اپنی نگاہ پھیر لی اور وہاں سے بھاگے۔ زلیخا بھی دیوانہ وار آپ کے پیچھے بھاگی، دونوں آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے وقت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پچھلا حصہ زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو روکنے کے لیے اپنی طرف کھینچا اور نہ رکے، لیکن قمیض کا کچھ حصہ پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ حضرت یوسف نے اس بات بھی خیال نہ کیا اور وہ محل سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کو اپنی ناکامی کا بے حد قلق و ملال ہوا اور وہ اسی وقت عزیز مصر کے پاس پہنچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ زلیخا غصے میں بری ہوئی تھی، اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا اور عزیز مصر سے اس نے کہا، اس نے مجھے بے عزت کرنا چاہا، اگر میں اس کے سامنے سے نہ بھاگتی تو شاید بے عزت کر دی جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ بے حد ناراض ہوئے اور سخت غصہ آیا۔ آپ نے کہا، اے عزیز، یہ جھوٹ بولتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ خود نفس پرستی پر مائل ہو چکی ہے۔ عزیز مصر نے زلیخا سے پوچھا، اے زلیخا، تیرے پاس اس کا ثبوت کیا ہے اور کوئی اس بات کا گواہ بھی ہے یا نہیں؟ زلیخا نے کہا، اے بادشاہ، میں اور یوسف اس جگہ بالکل تنہا تھے۔ پاس ہی کنیز کی گود میں ایک شیر خوار بچہ صرف 40 یوم کا تھا۔ اس کو خدا نے یوسف علیہ السلام کی صفائی کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے فوراً کہا، اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف سچے اور بے قصور ہیں اور زلیخا جھوٹی اور خطاوار ہے۔ عزیز مصر نے ایک شیر خوار بچے کی گواہی حیرت سے سن کر امتحان کے لیے یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی عزیز مصر پر زلیخا کا جرم ثابت ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور ساری خطا اس کی ملکہ زلیخا کی ہے۔ عزیز مصر نے کہا، مرحبا مرحبا، اے یوسف، تو نے بڑا کام کیا، میں تجھ سے بڑا خوش ہوں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔